نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل جب بھی کسی قوم کے اندر گمراہی پھیلی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا. انہوں نے تبلیغ کی اور ان کی تبلیغ کی برکت سے وہ ظلم و ضلالت کا دورہ جو ہے وہ ختم ہوا. کبھی اللہ تعالیٰ نے صفی اللہ کو بھیجا، کبھی نجی اللہ علیہ السلام کو بھیجا، کبھی خلیل اللہ علیہ السلام کو بھیجا، کبھی ذبیح اللہ علیہ السلام کو بھیجا، کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہوگا. حضور علیہ السلام کی آمد سے قبل بھی اسی طرح ہر طرف چوری چکاری، رشوت، سود خوری، زناکاری، بے حیائی، فحاشی، الغرض ہر طرح کی غلاظت اور گندگی موجود تھی. اور اللہ تعالیٰ کا قرآن یہ بتاتا ہے، وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہ تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، حضور علیہ السلام نے تمہیں اس دوزخ کے گڑھے سے نکالا، تمہیں اس دوزخ کے گڑھے سے بچا لیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام جب آخری نبی ہیں تو آپ کے بعد کیا قیامت تک جو ہے ظلم و بربریت کا بازار گرم نہیں ہوگا، وحشن کا بازار گرم نہیں ہوگا؟ کیا لوگ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کریں گے؟ کیا مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت مانتی رہے گی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نافرمانی تو نہیں کرے گی؟ کیا قیامت تک لوگوں کے اخلاق نہیں بگڑیں گے؟ جبکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانیاں ہیں کہ جہالت عام ہو جائے گی، شراب عام ہو جائے گی، ماں باپ کی نافرمانی عام ہو جائے گی، مسجدیں ان کے اندر دنیا کی باتیں جو ہے وہ عام ہو جائیں گی. اسی طرح قیامت کی بے شمار نشانیوں میں سے ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگ شراب جو ہے وہ زیادہ پئیں گے اور مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں گے، عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں گی. تو جب یہ ساری برائیاں عام ہوں گی تو کیا ان بیماریوں کو، ان برائیوں کو ختم کرنے والا کوئی نہیں ہوگا؟ کیا قوم کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا؟ کیا قوم کو صراط مستقیم پر چلانے والا کوئی نہیں ہوگا؟ کیا قوم کو تعلیم دینے والا کوئی نہیں ہوگا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں. اور ایک جگہ پر فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں. جب بھی جہالت عام ہوگی، جب بھی بے حیائی، فحاشی، گمراہی وہ عام ہوگی تو علماء وہ اپنا فریضہ تبلیغ ادا کریں گے اور اللہ کے انبیاء علیہم السلام کی جو وراثت ہے اس کو تقسیم کریں گے اور لوگوں کو تعلیم ہدایت دیں گے، لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف گامزن کریں گے اور فریضہ تبلیغ ادا کریں گے. لوگوں کی رہنمائی قیامت تک جو ہے وہ علماء کریں گے. یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے علماء کو عطا فرمایا ہے کہ علماء حضور علیہ السلام کے دین کو آگے پہنچاتے رہیں گے. تو اس لیے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم علماء کی عزت کریں، احترام کریں. دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.